میں آپ سے یہ عرض کروں کہ برطانیہ کی ٹیم سے پنجہ آزمائی کرنے کے لیے لہو گرم کرنے کا سلسلہ آج سے شروع ہے اور کھلاڑی ملٹری اکیڈمی پہنچ گئے ہیں. اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، ایز یوزول جو ہے نا خون گرم کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ ہمارے پلیئر جو ہے نا وہ پہلے ہی اتنی گرمی ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ تو خون ویسے ہی اتنا گرم ہو چکا ہوتا ہے کہ کہیں پھٹ نہ جائے خون. تو اس لیے انہوں نے ٹھنڈے مقام کا انہوں نے سہارا لیا کہ کیونکہ شکر ہے کہیں بورڈ کو، ہمارے کرکٹ بورڈ کو کوئی عقل آئی کہ ہمیں جا کے انگلینڈ میں کھیلنا ہے. وہاں کا ویدر بھی ٹھنڈا ہے، وہاں پہ سوئنگنگ پچز ہوں گی، تیز پچز ہوں گی، اور ہمارے لیے آئیڈیل جو تھا، جیسے اس سے پہلے جو پاکستان کپ انہوں نے کھیلا جو فیصلہ آباد میں تھا، میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر سے ویسٹ آف ٹائم تھا وہاں پہ. ماضوائے پیسہ ضائع کرنے کے وہاں مجھے اور کچھ نظر نہیں آیا. کیونکہ جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیسی کرکٹ کھیلنی ہے جا کے انگلینڈ میں، وہاں کا موسم کیسا ہے، وہاں کی پچز کیسی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی میچ اگر لاہور سے آٹو گجرانوالہ اس سائڈ پہ ہوتے یا کسی اسلام آباد میں ہوتے تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی دا بیٹر آپشن. کیونکہ وہاں پہ بال سویم بھی ہوتا، تیز بھی نکلتا. ٹھیک، جو فیصل آباد میں کھیلا وہ بیٹسمینوں کو پیراڈائز تھا. وہاں پہ یہ نہیں سمجھ آئی کہ بالر میں ایفرٹ ہے یا بیٹسمین کا ایفرٹ ہے، کیونکہ وہاں پہ تو ہر بال جو ہے نا وہ بلے کے درمیان لگتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیٹ آئے درست آئے. چلو 2 ویک کا انہوں نے جو کیمپ لگایا ہے ادھر، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ تھوڑا سا بال سیم ہوتا ہے. ویسے بھی وہ جو ہے جگہ کافی ٹھنڈی ہے، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا سٹیپ ہے کہ 2 ویکس میں ان کے پاس کوئی تھوڑا سا کو آئیڈیا ہو جائے گا ان کو کھیلنے کا. تو اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے جو وہاں کا انہوں نے جو ککول اکیڈمی بھی جوائن کرنی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے. کیونکہ ہمارے جو لڑکے ہیں ان کو سب سے زیادہ پرابلم ہے فٹنس کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ 2 ویک میں یہ چلیں کہ یہ خالی یہ فٹنس کا جو سٹینڈرڈ ہے یہ 2 ویک میں حاصل نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو مہینے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، بھرپور تیاری کرنا پڑتی ہے. لیکن یہ وہ سمجھ لیں کہ وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، گونگلوں تو مٹی چاڑ دیتی. تو میں اس کو ایسے ہی کہوں گا کہ انہوں نے جتنے بھی جو ڈلیور کر سکتے تھے انہوں نے کر دیا. کہ جی ہم نے دیکھو جی فیصل آباد میں کرکٹ بھی کرا دی، اس کے بعد ہم نے کیمپ بھی لگا دیا، ٹھنڈی جگہ کے اوپر لگا دیا. تو کہنے کا مطلب ہے یہ سارا جو ہے نا اٹس ناٹ پلان، جو نا مینجمنٹ جو پلاننگ کر رہی ہے وہ بڑی لاسٹ مومنٹ کے اوپر کر رہی ہے، جس کا کوئی اتنا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں یہی جو ہمارا جو پاکستان کپ ہوا یہی کسی اچھی جگہ پہ ہوتا، کسی ایسی جگہ پہ ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں بیٹسمین جو کھیل رہے تھے یا جو بالر کھیل رہے تھے ان کو پتہ چلتا کہ کس میں ایبلٹی کتنی ہے. آپ بار بار ایبٹ آباد کی ٹیمپریچر کا جو ہے موازنہ کر رہے ہیں انگلینڈ کے ساتھ، کیوں جی عمران صاحب؟ اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سوال کا جواب دیا. میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے جو سابق کپتان جناب ظہیر عباس صاحب، انہوں نے کھلاڑیوں کو بہت اچھی ٹپس دی ہیں. تو آف اسٹمپ سے باہر کی گیندوں کو اشارے کے ساتھ کھیلتے رہنے کا مشورہ دیا ہے. اس بارے میں آپ کے ذہن میں کیا پکچر ہے؟ دیکھیں جی، ایشین بیٹمین کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یہاں پہ انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ میں ان کا جو 100 سے اوپر سینچریز کی ہیں. ان سے زیادہ کس کو اس موسم کا یا ان پچز کی سمجھداری ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا بیٹسمین جو آؤٹ کلاس رہا کاؤنٹی لیول پہ انگلش کرکٹ میں، وہ جو اب جو جونیئر پلیئر کو جو وہ ٹپس دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ایک بڑی یعنی کہ ان کا نچوڑ ہے، جو یعنی ٹریننگ کا حصہ ہے. ٹریننگ کا ان کا ایکسپیرینس جو ہوا ہے ان کنٹریز میں، کاؤنٹریز میں کھیلنے کے بعد، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو پلیئرز کو بات بتائی کہ باہر جاتی گیندوں کو آپ نے نہیں چھیڑنا، کیونکہ ہماری ٹیم کی پرابلم ہے، وہ انگلش میں کہتے تھے گو فار فشنگ. جی، کہ باہر جاتے ہوئی بال کو وہ جان کے چھیڑتے ہیں کہ کسی طرح کوئی سلپ میں کیچ پکڑنے والا کوئی ہے کہ نہیں ہے. ہماری ٹیم میں پرابلم ہے، جو کہ مجھے لمحہ فکری ہے کہ ہماری ٹیم جب انگلینڈ میں آئے گی تو وہ سوئنگنگ پچز، بونسنگ پچز کے اوپر کیسے بیہیو کر سکیں گے. کیونکہ جب میں نے وہی بات آپ کے پہلے کویسچن کے ساتھ ریلیٹڈ ہو جاتی ہے، جب آپ سلو پچز پہ کھیلتے ہو تو سوئنگنگ پچز پہ آپ کی ٹیکنیک ٹوٹل ڈفرینٹ ہوتی ہے. بال کو سیم کو پکڑنا، ظہیر باز صاحب کا اشارہ اسی طرف ہے کہ جو باہر جاتی سوئنگ ہوتی گیند ہے اس کو آپ چھوڑ دو تو یہ بہتر ہوگا آپ کے لیے. ویٹ کرو کہ بیٹ بال کے لیے ویٹ کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ظہیر عباس کی یہ جو ان کو جو مشورہ دیا انہوں نے بڑا آئیڈیل ہے، اور ویسے بھی ان کو پتہ ہے کیسے رنز کرتے ہیں. یہاں پہ تو انہوں نے رنز کے ڈھیر لگا دیے. تو ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہمارے جو اوپننگ بیٹسمین ہیں وہ کس طرح نئے بال کا فیس کریں گے یہاں پہ، کیونکہ ان کے پاس جو بیٹری ہے جو فاسٹ بالنگ
وہ بڑے آؤٹسٹینڈنگ اور بڑے یعنی کہ ان کو یہاں پر ایکسپیرینس ہے, ان کی لوکل یہ گراؤنڈ ہوم گراؤنڈ ہے, ہوم کراؤڈ ہوگا, اور ہمارے لڑکوں کے لیے چیلنج ہوگا کیونکہ ایک ویدر بھی یہاں پہ تھوڑا سا ٹیمپریچر کولڈ ہے, اس لیے میرا شاید وہ جو نا انہوں نے جو ٹھنڈا مقام پہ کیا ہمارا کیمپ لگایا انہوں نے, تو یہی وجہ تھی کہ شاید آخری لمحوں میں 2 ماہ میں ہم کیچ اپ کر لیں گے. جناب طارق صاحب یہ فرمائیے کہ کاکول اکیڈمی میں جا کے ٹریننگ دینے کا ٹیم کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں کاکول میں ٹریننگ دینی ہے, سب سے پہلے یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم, کیونکہ کچھ ہمارے جو پاکستانی پلیئر تھے نا دے ور بینک آف آرڈر, جو نا اپنی مرضی منمانی کرتے تھے, جو ہمارے جو کوچز ہوتے ہیں جو ٹرینر ہوتے ہیں ان کی بات سنی نہ سنی, آخر میں ایونچولی ہم لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ یہ طریقہ ایک ہی ہے کہ آرمی کے حوالے کر دیا جائے. جی, اگر اس آرمی کا ملک کو یا ٹیم کو, دیکھیں میں اسی طرف آنے لگا تھا, دیکھیں ملک کو بھی آرمی کے حوالے کر دے تو ٹھیک ہو سکے گا, باقی جو ہمارے پولیٹیشین ہیں ان کا تو اللہ ہی اللہ, نہ ان کو کوئی کنٹرول ہے نہ وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. پچھلے پروگرام میں یہ بات ہوئی تھی کہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب خود بہت اچھے کرکٹر ہیں, آپ کو ان کا ساتھ دینے کا بھی پہلے یہ شرف رہا ہے, تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ صرف آرمی کا کام ہے, پولیٹیشین نہیں کر سکتے؟ دیکھیں ہمارے پولیٹیشین یا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پولیٹکس کرکٹ ٹیم میں یا ہاکی ٹیم میں عمران صاحب نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں پولیٹکس کا جو حصہ ہے نا, ہمارے پولیٹیشین ان کے اندر کتنی کیپیبلٹی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اور ہمارے ناظرین کو بھی پتہ ہے. جی, میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہر چیز آرمی کے حوالے کر دی جاتی ہے کہ جی وہاں پہ کراچی میں کوئی تصادم ہو گیا فوج بلا لو, ادھر فرنٹیئر میں ہو گیا یا فاٹا میں ہو گیا کوئی جی فوج کو بلا لو, تو میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ کو بھی فوج کے حوالے کر دو. ناظرین محترم, میں بار بار طارق صاحب کی باتیں سن کے آپ کی توجہ ملٹری سے واپس عوام میں لانا چاہ رہا ہوں. میں عرض یہ کروں گا کہ محمد عامر صاحب کو ویزا کے حصول میں یعنی یو کے آنے میں خاصی دشواری پیش آ رہی ہے, اس بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جی ہاں, کیونکہ جو انگلینڈ کا جو قانون ہے اس کے مطابق جو سزا یافتہ لوگ ہوتے ہیں یا جن کو یہ ملک بدر کر دیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ بھی سمجھتے ہو تھوڑا سا اس کو, یہ جو ویزا سسٹم ہے, یا میں ایم ناٹ اے لائر بٹ یہ ہے کہ یہ سسٹم ہے یہاں کا کوئی کہ, لیکن بہت سارے سیاستدان سزا یافتہ ہونے کے باوجود آتے جاتے رہے, ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی نہیں روکتا. دیکھیں ان کو سیاستدانوں کے جو نا پڑھنے میں بڑا کچھ ہوتا ہے, لابیزم ہوتے ہیں یا کچھ پولیٹیشین جو ہے نا ان کے, دیکھیں پولیٹیشنوں کے تو بینک بیلنس بھی تو اتنے لمبے لمبے ہوتے ہیں, تو وہ ان کو پتہ یہ کچھ لے کے آئیں گے. اب عامر جیسا وہ تو یہاں سے لے کے جائے گا, اس کو یہ ویزا کیوں کر دیں گے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں کوئی بھی چیز جو ہے نا اس پولیٹیشین کے لیے وہ جائز ہے, لیکن بیچارے عامر کے لیے میرے خیال میں یہ بھی جو ویزے کی بات کر رہے ہیں, ایک تو ظاہری بات ہے ان کو تھریٹ بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ عامر ویری آؤٹ اسٹینڈنگ بالر ہے. اس طرح کے ویدر میں ان کو پتہ ہے پاکستان کے پاس اس میں ایک ہی میچ وننگ بالر ہے, وہ عامر. جی, باقی جتنے بھی ہیں نا وہ لگی پھپی والا کام ہے, لیکن یہ جو نا یہ ایک ایسا بالر ہے جو کسی بھی ٹیم کو کسی وقت جو نا اڑا سکتا ہے, مشکل وقت میں ساتھ دے سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو عامر کے ویزے کے لیے جتنی بھی کوشش کر سکیں وہ کرنی چاہیے. ویسے بھی ایک اور میں آپ کو بات بتایا, میں نے شاید آپ کو پچھلے پروگرام میں, ہمارے ملک میں سفارشیں بہت چلتی ہیں, یہاں ویزے کے لیے سفارش نہیں چل سکتی. دیکھیں جی یہ تو ہمارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشین وہ نیگوشیٹ کیسے کرتے ہیں ان کے ساتھ, یا اپنا مقدمہ کیسے لڑتے ہیں. ٹھیک, یا تو فوجی کو لڑنا پڑے گا یہ مقدمہ بھی. عمران صاحب آپ کے دور میں کبھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے؟ اصل میں تھوڑی سی میں بات شروع کرنے سے پہلے یہ کہوں گا نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایز سچ یہ جو کاکول اکیڈمی کی بات ہو رہی تھی, میں اس سے پہلے کہ کوئی غلط اس بات کو نہ لے لے, میں تھوڑا سا آرمی, ہمارے ملک کی آرمی جو ہے وہ ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں, اور پاکستان آرمی دنیا کی بہترین آرمی میں سے ہے. اور جو لوگ مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, چاہے پولیس میں ہیں چاہے آرمی میں ہیں, فرماتے ہیں حدیث پاک مفہوم ہے کہ دوزخ کی آگ بھی اس آنکھ پر حرام ہے جو مسلمانوں کی سرحدوں کی, مسلمانوں کی جان مال کے تحفظ کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ فوجی لوگ ہمارے بھائی جو ہیں, یہ ابھی تک میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ جو پاکستان کی طرف کوئی اگر نہیں کوئی بڑھ رہا, تو ہمارے یہ فوجی بھائیوں کی قربانیاں ہیں, اور پولیس کی بھی بہت ساری قربانیاں ہیں. ان کی قربانیوں, شہادتوں, عظمتوں کو سلام پیش بے شک بے شک. اور میں ایک تھوڑا سا مزاحیہ جو ہے وہ تھوڑا سا جسٹ فار فن ایک مزاحیہ واقعہ سناتا ہوں. ایسے ہی ایک دفعہ ہاکی ٹیم کے اندر بھی ہوا کہ انہوں نے کہا جی فٹنس لڑکوں کی اچھی نہیں ہے, ان کو جی اکیڈمی ویبٹ آباد بھیج دیا جائے. جی اس میں تھوڑا سا غصہ بھی ہوتا ہے ان کے اندر کہ ذرا ان کو تھوڑا سا رگڑا ادھر لگائیں, ہمیں ہمارے فوجی بھائیوں کے حوالے کر دیا.
تو وہاں پہ ایسا ہوا کہ ہم سارے ٹریننگ کر رہے تھے تو خوب ہمیں رگڑا لگا رہے تھے, پہاڑوں کے اوپر چڑھا رہے ہیں, کبھی ادھر ادھر. تو میں یہ کرکٹر بھائیوں سے بھی کہوں گا بھی ڈرنے کی بات نہیں ہے اتنی. تو ہمیں تو ویسے بھی ہوتا ہے, کافی بھگاتے ہیں. تو ہوا یہ کہ میں نے وہ جو ہمارے وہاں پہ استاد ہوتے ہیں نا, تو ان سے میں نے اجازت لی. میں نے کہا کہ بھی میں نے نا پیشاب کرنے کے لیے جانا ہے ٹوائلٹ, تو مجھے چھٹی چاہیے تھوڑی دیر کے لیے. انہوں نے کہا نا نا یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا سر کیا ہوا؟ میں نے کہا پتہ نہیں, اللہ رحم کرے, کوئی شاید ٹوائلٹ کے اندر کوئی ادھر سانپ بیٹھا ہوا ہے یا کیا مسئلہ. میں بھی ڈر گیا, میں نے کہا پتہ نہیں, بڑے انہوں نے ایسے کہا. تو کہتے ہیں کہ اصل میں اگر تم پیشاب کرنے جاؤ گے نا تو تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہو جائے گی. تو میں بڑا ہنسا. میں نے کہا کہ اگر تو ہمیں ٹریننگ کے لیے دیکھیں, ایمانداری میں تو کوئی شک نہیں ہے آرمی کی. ہمارے وہاں پہ جو لوگ ہیں بہت ایماندار ہیں. ان کی یعنی حب الوطنی جو ہے, کہتے ہیں کہ ملک سے محبت جو ہے یہ بھی ایمان کی علامت ہے. ماشاء اللہ. تو اس لیے ان کی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں کہ ملک کا جو حکمران ہے یا جو بھی اوپر آتا ہے, اس کی ایمانداری کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ سکلز بھی ہونی چاہیے اس چیز کو لے کے چلنے کے لیے. اس کے پاس وہ جو ہے وہ نالج بھی ہونا چاہیے. تو انفارچونیٹلی وہ جب یہ بات پھر میں نے اپنے سینئرز کو بتائی, اپنے سارے کیمپ کے اندر بتائی, یہ تو ایسا ہو رہا ہے. ابھی پہلے دن کی بات ہے. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک ہی وقت میں حکومت کو بھی, قیادت کو بھی اور کھلاڑیوں کو سب کا مشورہ دے رہے ہیں کہ حب الوطنی جو ہے یہ ماشاءاللہ تمام کمزوریوں پہ حاوی ہو سکتی ہے. سب چیزوں پہ یہ حاوی ہے. جب آپ کی دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان شروع میں جب یہ ہر چیز میں فتوحات ہوئیں, اتنا یعنی کہ بوم کر رہا تھا, ہر چیز اوپر جا رہی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی آزادی کے قریب وہ دن تھے. جیسے جیسے ہم دور آتے جا رہے ہیں, شاید ہمارے دل سے وہ پاکستان کی محبت جو ہے وہ کم پڑ رہی ہے, یا کیا وجہ ہے. اس وجہ سے شاید لوگوں کے اندر وہ پیشن نہیں رہا کہ اپنے ملک کے لیے, ملک کی خدمت کرنا بھی یہ بھی ایک دین کی خدمت ہے. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے جو پچھلے دور میں ہاکی کی ٹیم کی جو فتوحات ہے اس کی ایک لمبی قطار ہے, کیا اس کے پیچھے بھی یہی ایک جذبہ اور شوق؟ اس کے اندر ایسے ایک دفعہ میری ایک جگہ میں گیا, کہیں پہ ایک ڈنر تھا, تو وہاں پہ ایک ساتھی ملے, بزرگ تھے, کافی بوڑھے تھے. تو انہوں نے مجھے نا ایک کٹنگ دکھائی نا, انہوں نے کہا یار یہ دیکھو میں نے بڑی پرانی سنبھال کے رکھی. دیکھو ایسے ایسے لوگ ہیں ملک سے محبت کرنے والے جو ایسی چیزوں کو سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں, اور وہ نا ان کا دل خون کے آنسر ہوتا ہے جب ہماری ٹیمیں ہارتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اصلاح الدین صاحب ہمارے سینئر ہیں اولمپئن, ان کا ایک انٹرویو تھا اخبار کے اندر, انہوں نے کٹنگ کاٹ کے رکھی ہوئی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ ان سے انٹرویو ہوا, ان سے پوچھا کہ بھی آپ ہر جگہ جاتے ہیں, گولڈ میڈل لے کے آتے ہیں, ورلڈ کپ میں جاتے ہیں, جیت کے آتے ہیں, اولمپک میں, ایشیا میں, ہر جگہ آپ کے پاس اتنی فتوحات ہیں, اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے 3 باتیں بتائیں. انہوں نے کہا کہ ایک تو ہم لوگ جو ہیں وہ ساری ٹیم جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ, ایک چیز انہوں نے کہی. انہوں نے کہا دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ہمارا دین بھی کہتا ہے, اور ہماری ٹیم کے اندر بھی یہ ماحول ہے, ہم شراب کے نزدیک نہیں جاتے, دوسری بات. اور انہوں نے کہا تیسری بات یہ ہے کہ ہم لڑکیوں کے پاس نہیں جاتے. تو ہماری فتوحات کی وجہ جو نا, انہوں نے یہ بڑا یعنی کہ اس کے اندر ایک بڑا سبق ہے. طارق صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ بہت پیاری پند و نصیحت کی باتیں ہمیں سنا رہے ہیں سابقہ کرکٹ ٹیم ہاکی ٹیم کی کامیابیوں کے حوالے سے, تو کیا اس طرح کے خواص اب بھی اگر قومی کرکٹ ٹیم میں ہوں تو ہم کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ڈسپلن ایک سب سے, کوئی بھی اسپورٹس ہو, ہاکی ہو, اسکواش ہو, کرکٹ ہو, فٹ بال ہو, جب تک آپ کے اندر ڈسپلن نہیں ہے نا آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. دیکھیں سب سے ڈسپلن کیا ہے, نماز بھی ڈسپلن کا ایک حصہ ہے. ماشاءاللہ, صبح آپ اٹھتے ہو, نماز پڑھتے ہو, ایک ڈسپلن ہے کہ آج میں نے یہ کرنا ہے, یہ پلان ہے. میں ایک کالر ہے, چاہوں گا کہ کال لے لوں. جی بسم اللہ جی, آپ کون اور کہاں سے بول رہے ہیں جناب؟ ہیلو, میں ڈاکٹر اعجاز بول رہا ہوں. جی خوش آمدید. ہیلو, یہ محمد عامر کا میں ابھی تذکرہ سن رہا تھا, ان کا کافی میڈیا میں ہو رہا ہے کہ ان کو دوبارہ ٹیم میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ وہ سزا یافتہ تھے, اور وہ جو چیٹنگ انہوں نے کی تھی لاسٹ اوور میں. تو یہ دوسرے جو بینڈ کھلاڑی ہیں وہ محمد آصف اور سلیمان بٹ, ان کا کوئی ان کو بھی وہ بھی بڑے ٹیلنٹڈ پلیئر تھے. محمد آصف بڑا اچھے فاسٹ بالر تھے, سلیمان بٹ بھی. تو ان کو دوبارہ ٹیم میں لانے کے لیے کیوں نہیں اتنا وہ لابنگ ہوتی کہ وہ ان کو بھی, جس طرح اگر محمد عامر کو لایا جا سکتا ہے تو ان کو بھی دوبارہ ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے, یعنی ان کو بھی موقع ملنا چاہیے. آپ نے ٹھیک کہا, آپ کا بڑا خوبصورت اچھا سوال ہے. آپ ہمارے شامل حال رہی گا پروگرام میں. میں یہ سوال ڈائیورٹ کرتا ہوں جناب طارق محمود صاحب سے. دیکھیں بڑا اچھا کویشچن کیا کہ جی عامر کے اوپر کیوں کیا جا رہا ہے, باقی کو کیوں نہیں. سب سے پہلے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آصف کا پاکستان کے یہ جو کیمپ لگا ہے اس میں فرسٹ آف آل ان کا نام ہی نہیں ہے, وہ شامل ہی نہیں ہے اس دوڑ میں کہ وہ انگلینڈ کی ٹیم کے لیے سلیکٹ کیے جائیں.
हाँ सुलेमान भट्ट वो हैं, लेकिन मुझे एक तवज्जो इस बात पे होता है कि देखिए आमिर की वो बात कर रहे हैं कि जो उसको वीज़े का प्रॉब्लम है, हालांकि सुलेमान भट्ट भी कैंप में है, उनका मतलब कोई बात नहीं, इसका मतलब है उनको वो थ्रेट नहीं है, थ्रेट आमिर का ही है। जो अगर तो ये रियलिस्टिकली अगर तो ये आपने इशारा कि वो स्पिनिंग बॉलर बहुत अच्छे, वो यानी एक अहम खिलाड़ी हैं, उनका रोल हो सकता है फतह में, इसलिए बेशक, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हाल ही आमिर के ऊपर है, क्योंकि अभी तक हमारी टीम डिक्लेयर नहीं हुई। ये जो पाकिस्तान के जो 25-30 की जो लड़कों का जो स्क्वाड है वो तो ठीक है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारे पाकिस्तान के नेशनल स्क्वाड में है, लेकिन अभी तक टीम डिक्लेयर नहीं हुई। टीम डिक्लेयर होने से पहले ही इंग्लैंड ने अगर ये ऑप्शन लगाई हैं या ये वैसे ही किसी ने अपनी टमी से बात बना ली है कि जी वो आमिर के ऊपर बैन, उसको वीज़े की प्रॉब्लम होगी या उसको मेंटली तौर पर टॉर्चर करने के लिए या उसको अपसेट करने के लिए अगर ये है प्लान, मुझे वैसे ये समझ नहीं आती कि सुलेमान भट्ट भी उस कैम्प में शामिल है, जो 25-30 का जो स्क्वाड है, वो आमिर भी उसमें है। खाली आमिर के वीज़े के ऊपर कोई शोर मचाया जा रहा है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैं बताता हूँ कि मोदी का इंग्लैंड में दाखिला भी ममनू था, जैसे कि आपको पता था, लेकिन जो ही वो उनको इसलिए कंट्री में आना दिया गया क्योंकि वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बीइंग ए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर व्हाटएवर। तो आमिर का भी मसला ऐसा ही है, वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने आ रहा है, इज नॉट कमिंग फॉर ओन बिजनेस, अपने बिजनेस के सिलसिले में नहीं आ रहा, ही रिप्रेजेंटिंग हिज कंट्री। तो ऑब्वियसली जब आप मुल्क को रिप्रेजेंट करने आते हो, मैं कानूनदान तो नहीं, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि मोहम्मद आमिर के लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए आ रहे हैं, वो हॉलीडे पे नहीं आ रहे, या मतलब कि कोई उनका कोई निजी दौरा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं बिल्कुल सरप्राइज़ हूँ कि ये इस तरह का शोशा क्यों। तो ऑलरेडी जहाँ तक डॉक्टर साहब का कहने का है कि उसको टीम में, वो ऑलरेडी टीम में पाकिस्तान में आ चुके हैं, बल्कि वो यूएई में खेल भी चुके हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। तो रही इंग्लैंड के लॉ और रूल्स क्या हैं इनके, हमारे जो वहाँ पे जो कानूनदान हैं वो बेहतर समझते होंगे कैसे इसको हैंडल करना है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इट शुड बी ए इशू। हम डॉक्टर एजाज साहब से पूछते हैं कि आपकी इस बारे में ज़ाती राय क्या है। डॉक्टर साहब जा चुके हैं। जी जो लाइन ड्रॉप होगी जी जी। तो यही मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है ना, मैंने पहले अर्ज़ किया कि मुझे नहीं पता कि रूल्स क्या, इमिग्रेशन के रूल्स क्या हैं या इनका क्या, ज़ाहिर बात हर कंट्री के अपने इमिग्रेशन के लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, लेकिन एज़ पर आई एम कंसर्न आई थिंक इट शुड बी प्रॉब्लम, क्योंकि वो ऑलरेडी मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वैसे भी मैंने आपको मिसाल दी कि अगर मोदी आ सकता है ऐसे कंट्री को, आप क्या यहाँ पे मिसाल देना चाहेंगे हमारे जो नौ मुंतखब मेयर ऑफ लंदन है जनाब सादिक खान साहब, हम उनकी कामयाबियों को तहसीन पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं, अकीदत का खराज पेश करते हैं। उनका मामला भी अमेरिका में इसी तरह का था, और ट्रंप ने जो एक बयान दिया है कि मैं इनको एग्जेम्प्ट करके, यानी सादिक खान के लिए दरवाजे खुले हैं अमेरिका की, क्या आप इस तरह की मिसाल देना चाह रहे हैं? बिल्कुल यानी मुल्की सतह के ऊपर जाके जब बात होती है। बड़ा बजा फरमाया आपने, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि मुझे नहीं पता कि इनके जो इमिग्रेशन के लॉ क्रिकेटर्स के लिए या जिस तरह की उनकी सज़ा है, क्योंकि ही वाजंट क्रिमिनल, जो सादिक साहब थे, जो उनका जो केस था, लेकिन इनको बिंग ए क्रिमिनल तौर पे उनके लिए क्या इनका कानून क्या कहता है, लाहे-अमल क्या होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर क्रिमिनल है ना, वो तो ठीक है, एक साइड पे है, लेकिन वो सेम टाइम पे अगर उनका बैन है, तो मैंने इसलिए आपको मिसाल दी है क्योंकि मोदी भी इसी सिलसिला के जराइम में मुलव्वस थे। अगर वो मुल्क को रिप्रेजेंट करने एज ए प्रेसिडेंट, या मैंने वज़ीर-ए-आज़म कहा वो आ सकते हैं क्योंकि वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सही आमिर भी अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। इमरान साहब, तारिक साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। ये जब मुल्की और कौमी सतह की बात होती है तो फिर रूल और रेगुलेशन नरमियाँ हो जाती हैं, जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी साहब की मिसाल ये दे रही हैं। तो आपके दौर में किस तरह का वाक़या पेश हुआ हो, आपको कुछ कहना चाहती हूँ? हमारे दौर में कोई ऐसी रुकावट तो नहीं बनी कि किसी मुल्क ने रोका हो। हमें तो अपने मुल्क के अंदर ही रुकावटें होती हैं कि जी फ़ंड्स नहीं हैं तो टीम जी वहाँ नहीं जा सकती, वहाँ नहीं। मुझे अभी अच्छी तरह याद है, जब मैं जूनियर टीम में खेल रहा था तो पता चला कि जी जर्मनी टीम जानी थी तो फंड्स नहीं है जी। आप कहना चाहते हैं कि तामीराती कामों में बाकी जो मुख्तलिफ प्रोग्राम हो रहे होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनके लिए फंड्स होते हैं लेकिन खिलाड़ियों के लिए नहीं होते। खिलाड़ियों के लिए, और कौमी टीम जो है वो बाहर जा रही है, उसके लिए आपके पास फ़ंड्स नहीं है ट्रैवलिंग के लिए, और उनके जो है इक्विपमेंट्स के लिए आपके पास फ़ंड नहीं है। तो अल्लाह जज़ाए खैर दे फिर वो क्रिकेट बोर्ड को। तो हमारे नेशनल हॉकी स्टेडियम के बिल्कुल सामने ही काफ़ी हॉकी स्टेडियम है,
تو ہمارے حضرات نے ان سے رابطہ کیا, تو انہوں نے جو ہے وہ ہمیں پھر پیسے بھی دیے باہر جانے کے. پھر آگے جا کے اب مجھے یاد ہے کہ ہم وہ نا کرکٹ کی جو ہے نا وائٹ جو وہ جرسی جو ہے انہوں نے ہمیں پہنائی, ہم سردی تھی وہاں پہ. تو یہ ایسے تو حالات ہوتے ہیں ہاکی کے ساتھ کہ آپ وہاں, اور آگے جرمنی جا کے بھی ایسے ہمارے اب یہ جو بڑے ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے کبھی توجہ نہیں دی. ہم جرمنی گئے, میں اور جونیئر ٹیم کا کپتان, ہم جب نیچے ایسے اترے, کھانا کچھ لوگ کھا رہے تھے تو ہم تھوڑا لیٹ پہنچے, تو اللہ نے قسمت ہماری اچھی تھی. تو میں نے وہ گوشت کا ایسے ٹکڑا دیکھا نا, تو میں اپنے دوست سمیر ہیں کراچی کے اولمپئن, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار یہ مجھے گوشت کا ٹکڑا کوئی نا عجیب سا لگ رہا ہے, ایسا گوشت ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے, پتہ نہیں اللہ نے بچانا تھا. تو وہ لڑکی آئی, اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو اس نے کہا یہ تو سور کا گوشت ہے. تو اب یہ ہماری مینجمنٹ جو ہے, ہم نے دیکھا ہمارے سینئر جو ہیں وہ جو کوچ اور مینیجر ہیں وہ بڑے آرام سے دوسری ٹیبل پہ فش کھا رہے ہیں, اور بچے بیچارے سارے جو ہیں جونیئر ٹیم میں پہلا ہمارا ٹور, تو وہ سارے جو ہے نا یہ کھا رہے ہیں. یہ تو پورے یورپ کے ممالک میں کہیں بھی آپ جائیں, ٹیک اویز ہیں, ریسٹورینٹ ہے, ہر جگہ پہ لکھا ہوتا ہے, بلکہ کہیں اردو پہ لکھا ہوتا ہے, حلال لکھا ہوتا ہے, تاکہ ہم جو مسلمان لوگ ہیں کہیں آنے جانے والے اس طرح کی تکلیف کا شکار نہ ہوں. جی, تو ایسے یعنی کہ مینجمنٹ کا یہ حال ہے, مینجمنٹ کا یہ حال پتہ کہ لڑکوں کو کیا سرو کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب ان ملکوں میں جا کے اب ٹورنامنٹ ہیں تو ہم کیسے کھیلتے رہے ہیں, بسکٹ کھا لیے, کیلے کھا لیے, کوئی اس طرح کی چیزیں کھا کے ہم انٹرنیشنل کمپٹیشن میں کئی دفعہ جو ہے وہ جا کے کھیلتے ہیں. آپ کے اندر پروٹین پوری نہیں ہے, آپ کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے, تو آپ ملکوں سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ہماری نہ مینجمنٹ کو فکر ہے نہ کسی کو, اور یعنی کہ بے انتہا ایسی چیزیں ہیں جو کہ کھلاڑی کے دماغ کو جو ہے وہ ہر وقت پریشان رکھتی ہیں. تو آج تو تھوڑی سی پریشانی ہو تو بندہ جو ہے وہ باہر سوچوں میں ہوتا ہے کہ یار یہ میں جاؤں کدھر. تو ایک پوری آپ نے دنیا کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں, اور آپ کو پریشانیوں کا ایک پورا جو ہے وہ ایک یعنی خوراک تک جو ہے وہ ناکافی ہے اور نامناسب ہے. طارق صاحب, خوراک کا جو ہے وہ کس طرح کا تعلق ہے کھلاڑیوں کے ساتھ, جیسے ڈوم ٹیسٹ ہوتے ہیں, باقی ٹیسٹ ہوتے ہیں, کھلاڑیوں کو چیک کرتے رہتے ہیں. دیکھیں پروٹین, جیسے ابھی عمران نے ذکر کیا, پروٹین جو ہے نا اسپورٹس مین کے لیے بہت ضروری ہے. یہ خالی جو ہے نا فروٹ کے اوپر نہیں ہوتا, لیکن گوشت کے اندر جو میٹ کے اندر جو پروٹینز ہیں نا, وہ ظاہری بات ہے, فروٹ کا ایک اپنی تاثیر ہے, گوشت کی اپنی ہے. لیکن میں مینجمنٹ کی بات کروں گا, جب تک آپ کا جو آپ کے جو ساتھ جو آفیشلز ہوتے ہیں ان کو جو جہاں بھی یہ کھیلنے جاتے ہیں دوسری ٹیم کو اپنا جو ہے نا مینو دینا ہوتا ہے کہ ہمارے لڑکے ویجیٹیرین ہیں, ان کے لیے یا تو آپ حلال میٹ کا بندوبست کریں, اگر نہیں تو الٹرنیٹیولی ان کے لیے کوئی ایسی چوائس بنائیں کہ وہ کچھ کھانا کھا سکیں. میں سمجھتا ہوں یہ کسی بھی مینجمنٹ کی ناہلی ہے, اس کا فیلئر ہے کہ وہ اپنے جو لڑکوں کو کھانے پینے کا, باقی تو کام دیکھیں بیسیکلی ہاکی ہماری نیشنل گیم ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارے کرپٹ جو مینجمنٹ ہے, میں وہی کہوں گا جو ان کے نور خان صاحب تھے, ان کے دور میں ہاکی پروان 1 نمبر 1 تھی, ہم نے دنیا میں رول کیا. جناب والا, میں اس کے بعد اگلے سوال کی طرف آؤں گا. آج کل سنا ہے کہ سری لنکا کو پاکستان سے محبت ہو گئی. ناظرین, ہم واپس آتے ہیں ایک بریک لے کے. شکریہ.
जी बिस्मिल्लाह, वेलकम बैक। नाज़रीन इकराम, हम वापस आए। इमरान रसूल साहब जो कि गोल्ड मेडलिस्ट और साबिका मेंबर पाकिस्तान हॉकी टीम है, आप पाकिस्तान जूनियर टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। मैं माइक बढ़ाता हूँ आपकी तरफ और ये अर्ज़ करूँगा, आप ये बताएं कि पाकिस्तान में एक वक्त था कि हॉकी का एक नाम पूरी दुनिया में, जैसे PIA का एक नाम था, जैसे पाकिस्तान की आर्मी का एक नाम है, एक तीसरा नाम हॉकी का हुआ करता था खेल के मैदान में। जी हमारे साथ कॉलर हैं, शामिल प्रोग्राम करते हैं। जी हुजूर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से मेरे भाई? मोहम्मद अफजाल जर्मनी से बात कर रहा हूँ। जी खुश आमदीद। बात यह है जी कि बुराई में वक्ती तौर पर बड़ा चार्म होता है। मोहम्मद आमिर ने गलती की है क्योंकि जब बच्चा थोड़ा बच्चा हो, ज़हन का कच्चा हो, तो वो उस चार्म के गेड़ में आ जाता है, बुराई के गेड़ में आ जाता है। तो उसने अब वो बेहतर लग रहा है, उसे महसूस हो गया, वो थोड़ा समझदार हो गया, उसने सजा भी काट ली है, तो अब वो अच्छा परफॉर्मर है। आप कहना चाहते हैं कि उम्र की नापुख्तगी का ताल्लुक था इसमें? सख्ती नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। जी ठीक। ओके जी, खुदा हाफिज। जी आप कुछ सवाल करना चाहते हैं इस बारे में? जी बहुत शुक्रिया। जी तारिक महमूद साहब, आपने ये सवाल सुना हुजूर। बड़ा अच्छा उन्होंने अपने सवाल का खुद उन्होंने जवाब भी दे दिया। मैं समझता हूँ, मैं भी यही कहने वाला था कि देखें, उन्होंने अपनी सज़ा भी काट ली और जो उनको फ़ाइन होना था वो भी उन्होंने दिया। और वैसे भी अल्लाह ताला कहता है जब कोई तौबा कर ले या माफ़ी मांग ले तो उसको छोड़ देना चाहिए, उसका बिल्कुल पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए, जैसा कि अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया में जो कुछ हुआ, क्योंकि कुछ लोग यहाँ तक भी उसके एंटी थे कि वो उसकी टीम में वापसी नहीं होनी चाहिए। हमारे अपने पाकिस्तानियों की बात करता हूँ, मैं बाहर की बात नहीं करता। वो लोगों ने मुखालफत की, जैसे कि पहले भी इसी प्लेटफॉर्म पे या मैं कहीं और भी बैठा तो मैंने यही बात की कि हर इंसान को सेकंड चांस के लिए डिज़र्व करता है, हर आदमी को ये सेकंड चांस मिलना चाहिए। जो माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले, तो मैं समझता हूँ कि उसको कोई इंसान खताकार है, गलतियाँ हो जाती हैं। गलतियाँ वैसे भी बड़ी सी उन्होंने बात की कि बच्चा था, गलत हाथों में आ गया, ना पुख्ता ज़हन नहीं था तो बातों में आ गया। तो सारी बात है, ग्रीड तो होती है, लेकिन आफ्टर द पनिशमेंट जो भी उनको सज़ा हुई, मैं समझता हूँ कि अब उसको स्टॉप कर देना चाहिए, ना कि उसको उछालना चाहिए या जी बार बार उसको ज़हनी तौर पर टॉर्चर देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर वो इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है या आप अपने पाकिस्तान के अंदर भी हमारे मीडिया के कैसे लोग हैं जो सम हो किसी पार्टी या किसी लॉबी में रह के वो उसकी मुखालफत करते हैं या इस तरह के सवालात को उछालते हैं, मैं समझता हूँ कि ये फजूल बातें हैं। उसको लेट हिम प्ले हिज ओन क्रिकेट, उसको टॉर्चर नहीं करें, उसको आप खेलने दें जैसे वो खेल रहा है। तो मैं समझता हूँ जहाँ तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ताल्लुक है, अगर ये मसला आता है उनके ऊपर, दे नो हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ केसेस। जी ठीक करवाया आपने। जी इमरान रसूल साहब, बात करता हो गई थी, एक वक्त था शेख मंदूर आतिफ साहब के हवाले से, जनाब उस्ताद मोहतरम असलम अरोड़ा साहब के हवाले से, उन्होंने बेहतरीन तरबियत के हवाले से पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम को बहुत ही अच्छे खिलाड़ी फराहम किए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? उस्ताद असलम अरोड़ा साहब का जिक्र आपने किया, तो बहुत बड़ी हस्ती थी हॉकी के हवाले से, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को यानी कि वक्फ़ कर दिया था हॉकी के लिए। और एक दौर में मैं देख रहा था एटलांटा ओलंपिक्स के अंदर 8 खिलाड़ी जो थे वो सिर्फ गोजरा से थे। माशाल्लाह। आप देखें कि आपका ताल्लुक भी उसी इलाके से है? मेरा टोबा टेक्सिंग से तल्लक है, लेकिन मेरे उस्ताद असलम अरोड़ा साहब ही हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, आमीन। और उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। उन्होंने दिन रात जो है ग्राउंड के अंदर रहना, स्कूल की हॉकी को बेहतर बनाया, फिर जो है पाकिस्तान रेलवे की वो यानी कि नुमाइंदगी करते थे, उसके अंदर खिलाड़ियों को जॉब्स देनी और खिलाड़ियों को वज़ाइफ देने, और उनकी यानी कि खूब यानी कि सुबह शाम ट्रेनिंग खुद ग्राउंड में जाकर करवाते थे। उस वजह से अगर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स के अंदर, PIA में, आर्मी में, पुलिस में, यानी कि किसी आप डिपार्टमेंट का नाम लें
تو اس کے اندر تقریباً 300 کے قریب کھلاڑیوں کو جو ہے وہ نوکریاں ملی، جابس ملی، اور بڑے بڑے عہدوں پہ لڑکے گئے. یہ جو ہمارے کیپٹن صلاح الدین صاحب تھے، سمیع اللہ خان صاحب ہیں، منظور جونیئر ہیں، حسن سردار ہیں، اختر رسول صاحب ہیں، رشید جونیئر، یہ وہ بہت بڑے لیجنڈ نام ہیں جن کو کہیں کہ قابل تقلید یہ مثالیں ہیں ہاکی کی اس میدان میں. تو یہ کیا انہی کے تربیت یافتہ ہیں اسلم روڈا صاحب کی؟ نہیں، اسلم روڈا صاحب جو ہیں وہ انہی کے دور کے قریب قریب، یعنی کہ آپس میں یعنی کہ اکٹھے پاکستان ٹیم میں یہ کھیلے ہیں، تو سارے بہت بڑے نام ہیں. لیکن یہ ہاکی کی خدمات کے حوالے سے، یعنی کہ وہ خود بھی ریلوے میں ملازم تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کو بہت کچھ دیا. اگر انہوں نے پاکستان ٹیم نے ان کو نام دیا یا ان کو یعنی کہ پاکستان ٹیم کے اندر موقع ملا کھیلنے کا، لیکن انہوں نے پے بیک کیا، بہت زیادہ کھلاڑی دیے. اور جیسے کہ میں دوسرے شہر سے آتا تھا تو انہوں نے بغیر اس کسی تعصب کے کہ دوسرے شہر کا لڑکا گوجرا میں آ کے ٹریننگ کرتا ہے، مجھے چانس دیا، مجھے وقت دیا، مجھے ٹریننگ کروائی. یعنی کہ وہ یعنی کہ ایک نہایت ایماندار آدمی تھے کہ وہ یعنی کسی قسم کا تعصب نہیں رکھتے تھے کھلاڑیوں کے اندر، کہیں کا بھی ہو، محبت کے ساتھ پیش آتے تھے. سنا ہے سری لنکا کو پاکستان سے بہت محبت ہو گئی ہے اور سری لنکا نے پاکستان کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھا دیا ہے. دیکھیں جی، ہونی بھی چاہیے، کیونکہ دیکھیں سری لنکا کا پاکستان کے ساتھ کرکٹ ریلیشن شپ بہت ہی گہرا ہے. میں آپ کی یاد آنے کے لیے ایک بات بتاتا چلوں کہ سری لنکا کو ٹیسٹ کرکٹ کا جو اسٹیٹس ہے نا، اس میں پاکستان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے پاکستان کا ووٹ بڑا اہم تھا ان کے لیے، تو پاکستان نے ان کو ووٹ دے کے تو ٹیسٹ کرکٹ میں متعارف کرایا. یہی ایک وجہ تھی کہ لاسٹ ٹائم جب وہ سری لنکن ٹیم کے اوپر پاکستان میں اٹیک ہوا تو سری لنکا ٹیم کو ایون دو کہ ان کو پہلے تھریٹ تھی، اس کے باوجود وہ کسی تھریٹ کو خاطر خواہ نہ لاتے ہوئے وہ پاکستان گئے. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ وی آر فرینڈ. تو فرینڈ جو نا ایک مشکل حال میں آپ کا ساتھ دیتا ہے. وہ انہوں نے اپنا ساتھ بڑی خوش نصیبی کے ساتھ نبھایا، حالانکہ ان پر اٹیک ہوا، لیکن انہوں نے کسی قسم کا کوئی کلیم نہیں کیا یا کوئی اس طرح کا کوئی نہیں شوشہ بنایا یا بگ ایشو بنایا. اب میں سمجھتا ہوں اگر یہی انسیڈنٹ کسی اور ٹیم کے ساتھ ہوتا، اٹ وڈ بی اے ورلڈ لیول کا ایشو ہوتا پاکستان کے اوپر، لیکن انہوں نے بالکل خاموشی سے برداشت کیا اس کو. اور اب جو پاکستان کو ظاہری بات ہے جو یو اے ای میں ہماری ٹیم کھیلنے جاتی ہے، وہ جو ہے نا سروسز ہمارے لیے بہت ایکسپینسو پڑ رہی ہیں. ابھی جو ریسنٹلی پی ایس ایل ہوئی ہے اس کے اوپر انہوں نے $35 لاکھ لیے ہیں. اچھا، یعنی پاکستان نے جیسے اماراتی کرکٹ بورڈ کو بھی بہت امیر بنا دیا، اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. یہی وجہ دیکھیں جی، ان کو $35 لاکھ جو ملے ہیں صرف ایک انٹرنیشنل ایونٹ بھی نہیں ہے، پاکستان کا ڈومیسٹک وہ پی سی ایل تھی. تو وہ ان کا نا تھوڑا سا دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کو کسی کی مجبوری کا نجائز فائدہ اٹھانا، کیونکہ ان کو پتہ ہے پاکستان میں کوئی کرکٹ نہیں ہو رہی، نہ کو پاکستان میں کوئی اس طرح کا بڑا ایونٹ ہم کروا سکتے ہیں انفارچونیٹلی ڈیو ٹو آر سیکورٹی لیگ. اس کے بعد نہ ہی کوئی ٹیم پاکستان جانا چاہ رہی ہے. انہوں نے دیکھا کہ پاکستان تو ضرورت مند ہے، تو بہتر ہے ان کو جتنے بھی پیسے لگائیں گے یا جتنے بھی چارج کریں گے، ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. اب پاکستان نے دائیں بائیں دیکھنے شروع کر دیا. ان کے لیے سب سے بیٹر آپشن یہی تھے کہ یا تو ہم بنگلہ دیش میں کھیلیں یا سری لنکا میں کھیلیں. پھر ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ ہمیں سب سے سستا جو ہے نا وہ پیکیج کہاں سے مل سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سستے کے ساتھ اگر سری لنکا میں پہلے بھی ہم نے ایک سیریز کھیلی ہے، ہمارے پاس تھوڑا سا ایکسپیرینس تھا، اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن شپ ہے بنسبت بنگلہ دیش کے، ہمیں بنگلہ دیش سے بہتر پرائرٹی جو ہے نا وہ سری لنکا کو دینی چاہیے، کیونکہ وہاں ہمارا ان کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن شپ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر آپ پاکستان کو وہاں پہ مدعو کر رہے ہیں تو ایک چیپ پیکج بھی ہوگا. اور ویسے بھی سری لنکا میں کرکٹ کے جو شائقین ہیں بہت زیادہ تعداد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یو اے ای سے زیادہ ہی ہیں، اور ان کا ہمیں تھینکس فل ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. عمران رسول صاحب، یہ ذکر ہو رہا ہے کہ ملکی سطح کے اوپر بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو ایک دوسرے کو اس طرح کے مشکل حالات میں کاندھا دیتے ہیں. پاکستان کی ہاکی ٹیم کی جو سابقہ جو فتوحات تھیں، اگر اس کو آج کے حالات سے موازنہ کیا جائے، جیسے کہ پہلے دہشت گردی کے واقعات پیش نہیں آتے تھے، سیکیورٹی کے مسائل نہیں تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ہاکی کا مستقبل کیا ہے؟ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ پاکستان کے لوگ ہی ہیں. پاکستان کے لوگ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ہر شعبے میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی صلاحیتیں جو ہیں وہ نیگیٹو جگہ پہ لگ رہی ہیں. یعنی کہ سوچ جو ہے وہ نیگیٹو ہو گئی ہے، یعنی کہ مایوسی کا ایک ہے. لیکن اگر دیکھا جائے لوگوں کے اندر کہ بہت اسکلفل لوگ ہیں،
کھلاڑی بھی ہیں، یعنی کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں لے لیں، ہر جگہ پہ لے لیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہر ہیں. طرح کے، یعنی کہ لیکن صرف اس وقت یہ ہے کہ لوگوں کو امید دلانے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. اصل میں آج ہمارا کہتے ہیں کہ جب کسی قوم کا جو ہے وہ اگر عمل غلط ہو جائے نا تو اس کو ٹھیک کرنا مشکل نہیں ہوتا، اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کسی قوم کا علم غلط ہو جائے نا تو وہ بڑی مشکل وہاں پہ ہوتی ہے. آج ہم لوگ نیگیٹو راستے ڈھونڈتے ہیں کامیابی کے لیے، یا شارٹ ٹرم پالیسی، شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں کہ بھی ایسے کر لیں چلو تھوڑا سا گزارا ہو جائے. یہی ہماری فیڈریشنز کر رہی ہیں، یہی ہماری حکومتی سطح پہ ہو رہا ہے، یہی ہمارے کھلاڑی کر رہے ہیں. ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ یعنی کہ بڑی سطح پہ جو ہیں وہی لوگ کرپٹ ہیں. نچلی سطح پہ انڈیویجول لوگ بھی جو ہیں وہ بھی بہانے ڈھونڈتے ہیں. یہ سفارش بھی چلتی ہے. سفارش ان سینس اس طرح ہے کہ میں جب مجھے ذاتی طور پہ جب دیکھو میں کھیلتا تھا تو مجھے اتنا پتہ ہے کہ ہم اب یعنی کہ کھانے پہ گئے ہیں تو سارے جو ہیں لڑکے ٹیم کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹیبل کے اوپر جو ہے کوچ جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ اپنے علاقے کے اپنے کھلاڑیوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، ان سے گپ شپ ہو رہی ہے، اور باقی جو ہیں وہ ڈرے سہمے بیٹھے ہیں کہ یار یہ کوئی ایسی بات ہوگی تو پتہ نہیں ہماری طرف تو نہیں دیکھ رہا. یعنی کہ سلام نہیں کیا اس کوچ کو، جو آپ ٹیم سے باہر ہیں جی، آپ اس کے ساتھ کیوں گھوم رہے ہیں جی، آپ ٹیم سے باہر ہیں. اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں تو نیگیٹو، اور یہ صوبائی تعصب بھی ہے ہمارے اندر. لیکن وسیم اکرم صاحب نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ کسی بھی کھلاڑی کو محض ڈسپلن کی بنیاد پہ ٹیم سے باہر نہیں نکالا جا سکتا. مجھ سے سوال جی میں طارق صاحب سے عرض کر رہا ہوں. دیکھیں دیکھیں اب ہر آدمی کا دیکھیں سب سے پہلے ڈسپلن جو ہے نا ویری ویری امپورٹنٹ. کرکٹ کا فرسٹ ہے اس پہ نو کمپرومائز. جی ڈسپلن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایک کامیاب کرکٹر بھی نہیں ہو، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ سسٹم پاکستان میں چاہے کوئی بڑا پلیئر ہو کہ چھوٹا ہو، انفارچونیٹلی آپ دیکھیں یہاں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کیمرون پیٹرسن یو کے کا مین کی بیٹسمین تھا، ورلڈ کا بہترین بیٹسمین تھا، لیکن ایک ذرا سی مسٹیک کے اوپر اس نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، اس کو ٹیم سے نکال دیا گیا. بلکہ وہ پوری پی ایس ایل آئی پی ایل سب کھیل رہا ہے، پرفارمنس بھی کر رہا ہے، بگ باش کھیل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود انگلینڈ اسٹرگل بھی کر رہا تھا. انہوں نے کیمرون پیٹرسن کو واپس نہیں لیا. اس کی وجہ یہ تھی انہوں نے ایک ایگزامپل رکھ دی کہ اگر ہم ڈسپلن کے اوپر کمپرومائز کریں گے تو یہ سسٹم جو یہ سلسلہ آن اینڈ آن رہے گا. تو اس سسٹم کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ ایک مثال قائم کی. اور میں سمجھتا ہوں وسیم اکرم ہو، عمران خان ہو یا کوئی ہو، اگر آپ کے پاس ڈسپلن نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ٹیم میں ہونے کا کوئی حق نہیں ہے. کیونکہ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ تو سپر سٹار ہو، لیکن اپ کمنگ جنریشن کے لیے آپ بیڈ ایک امیج چھوڑ دیتے ہو، جو کہ انفارچونیٹلی ہماری ٹیم میں ہے. یہ جو آرمی کے حوالے کی جا رہی ہے ٹیم، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ان کو کنٹرول کرنا ہے. ان کی جو سیلفی ہیں وہ بند کرائی جائیں، یا ان کے جو ٹائم پہ نہ آنے والے جو ہیں وہ بند کرائیں. کیونکہ ہمارے جو لڑکے ہیں نا یہ اب نہ کسی کی سنتے ہیں. میں نے پاکستان کے بڑے کوچز جو ہے فیصل آباد کے جو ہیں نوید انجم، ان سے بات ہوئی، منظور لائی وہ سیالکوٹ کے کوچ ہیں، ان سے بات، ان لوگوں سے وقتاً بات ہوتی ہے تو ان سے میں یہی پوچھتا ہوں کہ ہمارے ٹیلنٹ کا کیا حال ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے سے ہمارے پاس 10 گنا زیادہ ٹیلنٹ ہے، لیکن ان میں ڈسپلن نہیں ہے. وہ کوچ کی بات سننا پسند نہیں کرتے. ڈسپلن کا ذمہ دار کون ہے، یہ کس نے بنانا ہوتا ہے؟ کیا یہ کھلاڑی اور اساتذہ دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے یا صرف کھلاڑیوں کی؟ مینجمنٹ، میں اس کو کہوں گا مینجمنٹ. اگر آپ کا دیکھیں ماں باپ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں بچے کے لیے. اگر وہی باپ شرابی کبابی گھر میں گھس جائے گا، وہ کام کرے گا، اولاد بھی آبویسلی اس کو فالو کرے گی. اب میں یہی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے جو مینجمنٹ کے اندر ہے، اگر وہ ان کے لیے سب کچھ جائز ہے تو یہ جو چھوٹے جو سیلفیاں بنا رہے ہیں میں ان کو بلیم نہیں کروں گا. یہ جو ٹیم کے اندر گروپ بازی ہے میں اس کو بلیم نہیں کروں گا. یہ خود اپنی کریشن ہے ان لوگوں کی. جیسے ابھی عمران کہہ رہے تھے کہ وہ سب کا یہ حال ہے کہ وہ جو سینئر بیٹھا ہے، جو میں کھل کے بات ہوا، حنیف خان تھے جن کی یہ بات کر رہے تھے، انہوں نے ٹیم میں ایک تعصب بنایا ہوا تھا کہ اپنے فیورٹزم کو جو اپنے کے فیورٹ پلیئرز ہیں یا علاقے بیس پہ جن کو وہ پسند کرتے ہیں وہ ان کو ٹیبل پہ باقی نیچے بیٹھے. دیٹس کالڈ ڈسپلن کی خلاف. یہ کوئی پیری مریدی کی بات ہو رہی ہے یا آپ کھلاڑیوں کی بات؟ لگتا ہے ہاکی میں یہی وجہ ہے. دیٹس وائی ہاکی ہماری جو ہے نا ورلڈ پہ دیکھیں، ہاکی اسکواش میں ہم نے دنیا کو مات دی ہے ہر فارمیٹ پہ، لیکن ان کی صحیح طریقے سے ان کو مینیج نہیں کیا گیا. نور خان کے بعد مجھے نہیں پتا کون ہاکی ہے کیونکہ میرا اتنا لنک نہیں تھا، لیکن میرے کچھ فرینڈ ضرور تھے، ثناء اللہ اور اشتیاق لوگ، نعیم لوگ، یہ میرے گڈ فرینڈ تھے ہاکی کے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاکی کی جو سینٹ بیک یہی ہے کہ مینجمنٹ کا لیک. کرکٹ میں اگر پیچھے ہمارا یہی ہاکی والا حال ہو رہا ہے، مینجمنٹ کا لیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی ہمارا کچھ بھی سسٹم ٹھیک نہیں ہونے والا.
یعنی فرما برداری کا تعلق اس میں بہت زیادہ ہے. جی ہاں، ایک علاقے بیسس ختم ہونا چاہیے کہ جی یہ پنجاب کا ہے، یہ سرحد کا ہے، یہ سندھ کا ہے. دیکھیں ملک کے لیے اگر سندھ کے 10 کہہ رہے ہیں، سندھ کے کھلا دو. آپ کے اندر جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. سیاست کو رول ماڈل نہیں بنانا چاہیے. جی ہاں، سیاست کو دور رکھ. سیاست کی تو بات ہے. یہ جو نجم سیٹھی بیٹھا ہوا ہے آج ہمارے پاکستان بورڈ میں، انہوں نے کون سے کو تویز لکھے ہیں کرکٹ میں، یہ جو ان کو ہم لوگ فالو کریں گے. کرکٹ نان کرکٹر لوگ رن کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ، تو ستیاناش نہیں ہوگا. حضور میں خود ڈاکٹر ہوں. پاکستان میں بہت سارے ایسے وزرائے صحت آئے ہیں اور گئے ہیں جو ڈاکٹر نہیں ہیں اور ڈاکٹر کی الف بے بھی نہیں سمجھتے. یقین کیجیے جب وہ ڈاکٹروں سے بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ آسمان سے اترے ڈاکٹر آگے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. جی دیکھیں جی میں آپ کی فیلڈ میں اب مجھے آپ بولیں کہ جی آپ اپینڈکس آپریشن کرو، پکڑ کے چاقو میں مار دوں گا تو بندہ ختم ہی کروں گا نا. یہی وجہ ہے کہ جو کرکٹ کی یہ جو پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں، جس کا کام اسی کو ساجے، یہ کہنا چاہتے ہیں. عمران رسول صاحب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جو حکومتی ادارے ہیں اور جو سرکاری ادارے ہیں اور جو صوبوں کا، یہ پاکستان کی ترقی میں کیا کردار ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صوبائی سطح پہ تو ابھی تک جو ہاکی کو بہت ڈیمیج کر رہی ہیں یہ چیزیں نا، کہ ایک صوبے والا کہتا ہے کہ جی میرے یہ 2 پلیئر ہونے چاہیے، نہیں تو آپ کو ووٹ نہیں ملے گا جی پریزیڈنٹ بننے کے لیے یا آپ کو جو ہے وہ سیکٹری بننے کے لیے. اور یہ ادارے جو ہیں انہوں نے بھی کافی نقصان، پہلے اداروں نے پاکستان کی ہاکی ٹیم کو اٹھایا تھا. پی آئی اے جابز دے رہی ہے پولیس میں. ہمیں یاد ہے کہ جی ابھی بھی ہمارے شہباز سینئر بہت بڑا نام ہے، میں کہتا ہوں دنیا ہاکی کا، یعنی کہ بہت چمکتا ستارہ. آج تک میں جو دیکھتا ہوں کہ اتنا بڑا پلیئر دنیا میں، پوری دنیا کے اندر نہیں آیا. ابھی پی آئی میں بہت بڑی جاب ہے ان کے پاس. اور ہاکی کے اندر میں نے دیکھا کہ یہ ڈار فیملی آئی جی ڈی آئی جی تک جو ہیں وہ یعنی کہ بہت بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ گئے. یعنی ٹیلنٹس کی عزت افزائی اور قدر افزائی کے لیے اور بھی بہت سارے طریقے موجود ہیں. اور لوگ مثال دیتے تھے کہ یار دیکھو ہاکی میں اتنا بڑا یہ بندہ اوپر چلا گیا ہے. اپنے بچوں کو لوگ ہاکی کھلانا پسند کرتے تھے. ابھی مجھے یاد ہے، آپ نے یہ بات کی کھلانے کے حوالے سے، مجھے یاد ہے کسی ایئرپورٹ پہ میری ملاقات جو پہلی تھی جناب صلاح الدین صاحب سے ہوئی. یقین کیجئے کہ میں کوئی فوٹوگرافی کا شوق نہیں تھا، لیکن بڑی خواہش تھی کہ صلاح الدین صاحب کے ساتھ ایک تصویر آ جائے. یہ ہمارے پاکستان کی ایک فگر ہیں، انہوں نے قوم کا، ملک کا اتنا وقار بلند کیا ہے کھیل کے ذریعے کہ یہ وہ لوگ لیجنڈ ہوا کرتے تھے جو کہ اب نہیں ہیں. مجھے یاد ہے کہ مجھے ہمارے ایک سینئر نے بتایا، ہم سے بھی سیکھو، کہ صلاح الدین صاحب میرے مینیجر بھی رہے ہیں. پہلی دفعہ جب میں سلیکٹ ہوا تو وہ مینیجر تھے. تو مجھے کسی کھڑے نے کہا کہ ایک دفعہ ورلڈ کپ کے اندر آ کے 16 گاڑیوں کی چابیاں نے رکھ دی. انہوں نے کہا ابھی ورلڈ کپ جیتو یہ میری طرف سے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ہاکی کا پلیئر کہاں تک جا چکا ہے کہ اس کو اللہ نے ایسی عزت دی اور ان کے پاس کیا فائنینشیل ان کے یعنی کہ اتنے سیٹ ہیں وہ. اب ہاکی کے، میں اب ایک طارق عمران ہمارے ہاکی کے کھلاڑی ہیں، گوجرا میں ہیں، اتنا اچھا ڈیفینڈر اور پوری ٹیم، پوری مخالف ٹیم کو اکیلا روک لیتا تھا. یعنی کہ جہاں پہ آپ جا کے گول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی طارق عمران آ گیا ہے، اس کا منہ پھٹ جائے، سر پھٹ جائے، وہ پھر گراؤنڈ کے اندر ہے. ایسا دلیر آدمی، اور پاکستان کی 9-10 سال اس نے خدمت کی. آج جا کے دیکھیں گوجرا کی سڑکوں میں بیچارہ بغیر جاب کے گھوم رہا ہے. استغفر اللہ. یعنی کہ آپ جب ایسے لوگ گوجرا کے اندر آپ بچے دیکھیں گے جہاں سے اتنے پلیئر کھلاڑی نکلتے تھے کہ یہ بیچارہ کیسے اب یعنی کہ آ رہا ہے جا رہا ہے. حضور یہ حال کون کھیلے گا کی سیاست؟ یہ میں کہوں گا کہ آپ کسی بھی کہہ لیں کہ انڈسٹری میں چلے جائیں، وہ فلم انڈسٹری کیوں نہ ہو، بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے دور میں عروج حاصل کیا ہے، لیکن ان کی جو آخرت ہے اسی طرح ان کی عزت افزائی نہیں ہوئی. یہی انفارچونیٹ ہے ڈاکٹر صاحب، دیٹس وائی کہ لوگوں کا دل برداشت ہو کے چلے جاتے ہیں. یہی میں آپ پہلے بات کر رہا تھا، یہ جو کوچز سے میں بات کر رہا تھا، بڑے بڑے اچھے لڑکے ہیں، نہیں ان کو چانس ملتا. وہ بیچارے دیکھیں ان کے پاس جابز نہیں ہیں. جیسے کہ ابھی انہوں نے عمران نے بات کی کہ اتنا بڑا پلیئر جتنے مطلب کہ اس کو جتنا بھی سرائے وہ کم ہے، جتنے اتنی سروس دی ہے ہمارے پاکستان کی ہماری گورنمنٹ. اور جو چلے ٹھیک ہے پولیٹکس تو جو ہے اسپورٹس لیول پہ ہمارے جو بڑے پولیٹیشین ہیں وہ دیکھتے ہیں یار ایک بندہ ہمارے ملک کی اتنی خدمت کی ہے، اس کا یہ حال ہو رہا ہے کہ وہ روڈوں کے اوپر بیچارہ ذلیل ہو رہا ہے، خوار ہو رہا ہے. چلو اس کو کوئی ڈیسنٹ جاب دے دیں. جابوں کے وہاں پہ فقدان نہیں ہے، بے شمار جابز ہیں. نام نہیں لینا چاہتا، لیکن بہت عظیم سائنسدان بھی، بہت عظیم انجینئرز بھی، بہت کمال کے ڈاکٹر ادیب رضوی جیسے لوگ جو کہ ڈاکٹری کے پیچھے بہت آگے، ان صحیح قدر نہیں کی گئی. بے شک، بالکل جا فرمایا. یہی وجہ ہے کہ جو اسپورٹس میں لوگ جو ہے نا متنفر ہوتے جا رہے ہیں کہ یار ویسٹ آف ٹائم ہے، کیا وہ ملے گا اس سے. یہی جو ٹیلنٹ جو ہے نا وہ نیچے سے آیا ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کرکٹ میں اب تو کرکٹر کے پیسے ہی اتنے ملتے ہیں ان کو کہ بندہ سوچ کے تو حیران ہو جاتا ہے یار ہمارے ٹائم پہ کچھ بھی نہیں ملتا تھا، اب یہ لوگ کتنے پیسے لے رہے ہیں. میں بتاتا ہوں کہ جب میں پاکستان کے کیمپ میں ہوتا تھا، ہم لوگ 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہوتے تھے، 4 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہوتے تھے.
میرے دوست ہوتے جو ہاکی کا نیشنل کیمپ لگا ہوتا تھا وہ اسٹیڈیم کے نیچے کمروں میں ٹھہرے ہوتے تھے، تو یعنی کہ ان کا پکا ہوتا تھا، وہ آلو گوبھی ساگ کھا رہے ہوتے تھے اور ہمارے یہاں پہ بوفے کھاتے تھے۔ دیکھیں کرکٹ یا ہاکی کا تو چلے کرکٹ نے تو اپنا ایک معیار بنا لیا اپنی وجہ سے، لیکن ہمارا جو نیشنل گیم ہے ہماری یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم ان کی کیسے خدمت کر سکتے ہیں، ان کو کیسے برابر رکھ سکتے ہیں، ایکول ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے۔ اب وہاں سے لوگوں نے دیکھا یار کرکٹر آتے ہیں 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہتے ہیں، تنخواہیں دیکھیں، ہاکی والے بیچارے اس سے جو ٹیلنٹ ہے نا وہ ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے، بلکہ وہ متنفر ہو کے دوسری گیموں میں چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو پولیٹکس آ جاتی رہتی کہتی کسر وہ صاف کر دیتی ہے۔ کھلاڑیوں کو اگر صرف جابز ہی دے دی جائیں نا، یعنی ہاکی کے کھلاڑیوں کو صرف جابز دے دی جائیں، اسکول میں کالجز میں ان کا ایک کوٹا رکھا جائے کہ آپ کو یعنی کہ ہاکی بیس پہ ان کو تعلیم ایجوکیشن دی جائے، تو میرا خیال ہے کہ ہاکی دوبارہ جو ہے وہ اسی عروج پہ روزگار ملنا چاہیے نا۔ طارق محمود صاحب، جناب عمران رسول صاحب، آپ نے بہت کام کی باتیں بتائیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ پروگرام ابھی اور پرولانگ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وقت اس وقت ختم ہو رہا ہے۔ جاتے جاتے آپ سے میں ایک بات پوچھوں گا، آپ نے ہمارا دونوں کا تو پوسٹ مارٹم کر دیا کرکٹ میں ہاکی میں، آپ کی فیوریٹ گیم کون سی ہے؟ آپ اپنے متعلق بھی کچھ بتاتے جائیں۔ میں سچی بات بتاؤں، بیڈمنٹن بہت شوق سے کھیلتا ہوں، اور اس شوق میں اپنی یہ نی جوائنٹ بھی یہ میری ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی میں گیم کرتا رہتا ہوں۔ البتہ یہ ہے کہ میرے ہاکی سے کسی دور میں بہت پیار تھا، کھیلتا بھی تھا، لیکن کرکٹ سچی بات ہے میں بہت کم کھیل سکا ہوں۔ میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں، لیکن خود کھیلنے کے حوالے سے میں نے کرکٹ کم کھیلی ہے۔ ڈاکٹری پیشہ ہے، وقت جتنا ملتا ہے اتنی کام کرنا ہوتا ہے۔ آج کا پروگرام بڑا دلچسپ تھا ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارے دو بڑے ہی خوبصورت چہرے جناب طارق محمود صاحب، عمران رسول صاحب ہمارے پروگرام میں شامل تھے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی طرح پروگرام کو مزید دلچسپ بنائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ شامل حال رہیے گا، کال کر کے شرکت کیجیے گا۔ ڈی ایم براڈ کاسٹنگ کا اور طاہر کا ایک دفعہ بہت زیادہ شکریہ جنہوں نے آج کے اس پروگرام کو پیش کیا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔